الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں توبہ اور استغفار سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حالات حاضرہ کا تقاضا بھی ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ رمضان سے پہلے انسان رمضان کی جیسے ظاہری تیاری کرتا ہے تو اسی طرح سے اسے روحانی اور باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ روحانی اور باطنی تیاری یہ ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے اللہ سے اپنے معاملے کو صاف کرے، کیونکہ اللہ کی جانب سے جو رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے تو وہ رحمت اور برکت انسان کے پاس اس کے حصے میں جبھی آتی ہے کہ جب اس کے دل کے اندر یہ گناہوں کا میل کچیل نہیں ہوتا اور یہ آلودگی، یہ کثافت اس کے اندر نہیں ہوتی، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ رحمتیں برکتیں آتی ہیں۔ جیسے کل میں نے مثال عرض کی تھی کہ جس زمین پر محنت کی جاتی ہے وہی زمین بارش کے پانی کو جذب کرتی ہے اور اس پانی کو قبول کرتی ہے، اور اگر اس زمین پر محنت نہ کی جائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پانی تو برستا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت، بخشش، مغفرت اس کا میਂہ برسے گا، لیکن اگر دلوں میں جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہوئی تو وہ پانی ہمارے حصے میں رحمت اور بخشش کا نہیں آئے گا۔ اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت سے لوگ فیضیاب ہو جاتے ہیں اور بہت سے محروم رہ جاتے ہیں، بہت سے آرزو اور تمنائیں کرتے رہ جاتے ہیں کہ اچھا اب روزہ رکھیں گے، اب تراویح پڑھیں گے، اب تلاوت کریں گے، اور کرتے کرتے رمضان گزر جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اور بہت سے جو پہلے سے تیار ہوتے ہیں، ہمت کر کے عمل شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور ان کے لیے رمضان آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور رمضان کی تکمیل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مورد بن جاتے ہیں۔ تو ابھی سے ایک عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ ہمیں رمضان کی عبادات کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ گزشتہ کل سید الاستغفار کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حال پر رحم فرمایا، شفقت فرمائی کہ عجیب عجیب استغفار کے صیغے ہمیں عطا فرمائے، اور ان استغفار میں سید الاستغفار یہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ سے عبدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہم انت ربی
لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور اس کی فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو شخص صبح کو یہ کلمات پڑھ لے، سید الاستغفار پڑھ لے، اور اگر شام تک اس کا انتقال ہو جائے، فرمایا کہ جنت میں جائے گا۔ اور جو شخص شام کو یہ کلمات پڑھ لے اور اگر رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے اسے اپنے معمول میں رکھنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، اللہم انت ربی، تو ہی میرا رب ہے۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والے کو۔ اور رب اسے کہتے ہیں جو نقائص سے نکال کر کمالات کی طرف لے جائے، وہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، یعنی کتنا اس کے اندر تعلق مع اللہ موجود ہے۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، یعنی میں تیرے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، میری ساری امیدوں کا مرکز اور محور یا اللہ تیری ہی ذات ہے۔ پھر لا الہ الا انت، اور تیرے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے ہی پیدا کیا، تیرا ہی بندہ ہوں۔ وانا علی عہدک، اور میں تیرے عہد پر، ووعدک ما استطعت، اور تیرے وعدے پر جہاں تک میری طاقت ہے، استطاعت ہے، میں اس پر قائم بھی ہوں۔ ابوء لک بنعمتک، اور تیری نعمت کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ تیری بے حساب نعمتیں ہیں، ایمان کی نعمت دی، انسان بنایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو تیری جو میرے اوپر نعمت ہے اس نعمت کا میں اقرار بھی کرتا ہوں۔ وابوء بذنبی، اور جیسے تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں تو اپنی خطا کا بھی اقرار کرتا ہوں، کہ اپنے گناہ کا بھی میں اقرار کرتا ہوں۔ اور جب میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں تو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی، پس میرے گناہ کو معاف فرما دے، مجھے بخش دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ میرے گناہ کو معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بہت عجیب کلمات ہیں، اسے اپنے معمول کے اندر ضرور رکھنا چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، تعلق کو جوڑنا ہے، اس کا پہلا ذریعہ توبہ، اس کا دوسرا ذریعہ استغفار، اور اب اس کا تیسرا ذریعہ جو ہے وہ صدقہ ہے، اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا۔ کیونکہ اس وقت ساری دنیا جس وبا کے گھیرے میں ہے اور جس وبا میں گرفتار ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی علامت ہے، اللہ کے غضب کی، ناراضگی کی علامت ہے۔ اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور آنے والی مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے، اور جو مصیبت نازل ہو چکی ہے اس مصیبت کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صدقہ جو ہے یہ تو ہر اس خیرات کو صدقہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، کوئی آدمی خیرات کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، کوئی آدمی کسی چیز کی منت مانتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن ہر ایک کا مصرف جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے مصرف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اب یہ زکوٰۃ کے مصرف کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ بھی صدقہ ہے، جو زکوٰۃ آدمی نکالتا ہے، لیکن اس میں بتا دیا کہ اس کا مصرف کیا ہے، وہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی، وہ زکوٰۃ ہر کس و ناقص کو نہیں دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ فرض صدقات تو صرف حق ہے فقراء کا، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو یہ حق ہے فقراء کا اور محتاجوں کا۔ اور زکوٰۃ کو وصول کرنے کے کام پر جو متعین ہے، والعاملین، جو اس کو وصول کرنے کے کام پر متعین ہے، تو یہ ان لوگوں کا حق ہے۔
اور ان کا جن کی دلجوئی مطلوب ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، کہ جن کی دلجوئی مطلوب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسے خرچ کیا جائے، یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، غلاموں کی گردن چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اس زکوٰۃ کی رقم کو، اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں۔ تو یہ فرض زکوٰۃ جو ہے اس کے مصرف کو بیان کر دیا کہ اس کا مصرف تو یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب اس کے علاوہ جو ہے للہ جو آدمی خرچ کرتا ہے، للہ جو خیرات کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ، تو وہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی کسی بیماری کی حالت میں اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، تو وہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی کوئی منت مان لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میں اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اب یہ صدقے کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کرنے میں جلدی کرو، خیرات کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ بلا اور مصیبت اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ بلا اور مصیبت اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی بلا اور مصیبت کو اگر روکنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ ہے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثر لوگ ہر کام میں زکوٰۃ پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی مصرف کے اندر اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی پریشانی میں گرفتار شخص ہے، تو اگر کوئی سوال کرے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا زکوٰۃ لگے گی؟ ارے بھائی، ہر جگہ زکوٰۃ کی جو مصرف ہے وہ تو ایک متعین ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ بھی تو بھائی مسلمانوں کا حق ہے، غربا کا، مساکین کا۔ اور بہت سے ایسے سفید پوش ہوتے ہیں کہ بظاہر جو زکوٰۃ کے مستحق تو نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ان کے اخراجات کی تنگی ہوتی ہے، پریشانی کے ساتھ گزر بسر ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر آدمی زکوٰۃ ان کو نہیں لگتی تو للہ ان کی مدد کر سکتا ہے، جیسے حالات حاضرہ ہیں۔ اب ان حالات حاضرہ کے اندر یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو گھوم پھر کر ہر جگہ سے جو ہے وہ جو مدد لوگوں کی جانب سے آ رہی ہے اس کو وصول کر رہے ہیں، کہیں سے راشن، کہیں سے پیسے، مختلف چیزیں لوگ وصول کر رہے ہیں، اور وصول کر کر کے اتنا گھروں کے اندر جمع کر لیا کہ اسے بازاروں میں جا کر بیچ بھی رہے ہیں۔ یہ تو ایک عام کیفیت ہے، اور بظاہر کیا ہے؟ بظاہر یہ ہے کہ جی غریب آدمی ہے، ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جمع کر کر کے اتنا جمع کر لیا کہ اب ضرورت سے زائد ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے کہ وہ چیز جو ایک گھر میں اتنی جمع ہو گئی، اگر وہ سامان 10 گھروں کے اندر تقسیم ہوتا تو 10 لوگوں کی حاجت پوری ہوتی۔ اور یہی ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی خرابی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی صدقہ خیرات کہیں ہو رہا ہو، کہیں پر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، تو اتنا لوگ جمع کر لیتے ہیں کہ وہ چند ہاتھوں کے اندر تو جمع ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، ورنہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض ترکی کا واقعہ ہے کہ کسی نے مسجد کے اندر چھوٹی سی ایک سپر مارکیٹ بنا دی، اور وہ کس طرح بنا دی کہ بھئی آپ کے گھر میں جو زائد چیز ہے وہ یہاں لا کے رکھ دیں، اور لکھ دیا کہ جسے ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کی چیز بلا قیمت کے اٹھا لے۔ اب لوگ سامان لا کر رکھ رہے ہیں، جس کو جو ضرورت ہے وہ اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن وہی چیز اگر ہمارے ملک کے اندر ہو تو ایک ہی آدمی ہر چیز کو ہاتھ مار کے لے جائے، جبکہ وہاں پہ کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہر آدمی کے دل میں ایک خوف خدا ہے، اپنی ضرورت کا اور دوسرے کی ضرورت کا احساس ہے، اس لیے جسے جو ضرورت ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ خیرات تو بہت تقسیم ہو رہی ہے، لیکن وہ چند ہاتھوں کے اندر جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ متاثر وہ طبقہ ہو رہا ہے
کہ جو سفید پوش ہے، جو کسی کے آگے سوال نہیں کرتا، اب اس کے گزر بسر کے ذرائع بہت محدود، آمدنی محدود، لیکن سوال بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، اور آج کے حالات میں وہ سب سے زیادہ تنگی کا شکار ہے۔ چھوٹے درجے کا دکاندار ہے، چھوٹے درجے کا ملازم ہے کہ 15 20 25 ہزار کی تنخواہ ہے، فیملی ہے، بچے ہیں، لیکن اس کے اندر گزارا نہیں ہوتا۔ اور ان حالات میں جب کہ سارا کاروبار اور انڈسٹری بند ہے، تو بہت سی جگہوں پر تو ملازمین کو فارغ کر دیا گیا کہ بھئی فیکٹری نہیں چل رہی، دکان نہیں چل رہی، تو آپ فارغ ہیں۔ اور بہت سی جگہ پر یہ کیا گیا کہ ملازمین کو کہا گیا کہ ہم آپ کو آدھی تنخواہ دیں گے، حالانکہ حکومت تو کہتی ہے جی پوری تنخواہیں دو، لیکن حکومت کو کیا پتہ، حکومت تو ایک اعلان کر دیتی ہے، لیکن اندر کا حال، وہ کہتے ہیں نا قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے مالکان نے یہ کہا کہ ہم آدھی تنخواہ دیں گے، اگر آدھی تنخواہ آپ کو لینی ہے تو کام کریں، ورنہ آپ کی چھٹی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر گھر بیٹھ کر آدھی بھی مل رہی ہے، چلو مہینے 2 مہینے کی بات ہے، اس کو برداشت کر لو۔ تو اب ایسے لوگوں کا گزر بسر مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے۔ تو جن حضرات کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، انہیں اپنے آس پاس ایسے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے، نظر رکھنی چاہیے، اور ایسے لوگوں پر نظر رکھ کر وہاں تک اپنی خیرات کو، اور جو للہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہیں، اسے ایسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں ضرور موجود ہوتے ہیں، تو وہاں تک ان کی ضروریات کو پہنچانا چاہیے۔ باقی عام مانگنے والے جتنے بھی ہیں، یہ ایک پروفیشنل، ایک پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں، اور یہ تو جمع کیے چلے جا رہے ہیں۔ اب کراچی کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے آٹے کی 1-1 کلو کی تھیلیاں بنائی، اور 1-1 کلو کی تھیلی بنا کر گاڑی میں رکھ لی، 50 تھیلیاں۔ اب باہر گاڑی لے کر نکل گئے، اور سڑکوں پر تو لوگ بیٹھے ہوئے مانگنے کے لیے، تو کہا کہ بھئی آٹا ہے، 1 کلو آٹا ہے، آپ لے لو۔ کہا کہ نہیں، 1 کلو کا ہم کیا کریں گے، 1 کلو سے ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا، نہیں لیا۔ لیکن بعض لوگوں نے لیا، جنہیں ضرورت تھی، انہوں نے کہا چلو آج 1 دن کی تو روٹی پک جائے گی۔ تو جن لوگوں نے لے لیا، جب وہ لوگ گھر گئے، اور گھر جا کر جب اس آٹے کی تھیلی کو کھولا تو اندر 10,000 روپے بھی تھے۔ اب یہ بھی طریقہ ہے لوگوں تک، صحیح لوگوں تک امداد کو پہنچانے کا۔ بعض جگہ لوگوں نے یہ کیا کہ اعلان کیا کہ یہ راشن تو تقسیم ہو رہا ہے، لیکن راشن کی تقسیم پیسوں کے ساتھ ہے، بہت معمولی برائے نام قیمت پر ہے۔ اب جتنے پیشہ ور تھے سب بھاگ گئے، لیکن وہ سفید پوش لوگ کہ جنہیں لیتے ہوئے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ایسے لوگوں نے آ کر معمولی پیسوں سے لیا، اور جب گھر وہ راشن لے کر گئے تو اس کے اندر سے وہ پیسے واپس مل گئے۔ تو یہ طریقہ تقسیم کرنے کا ہے کہ جس طرح سے کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، ورنہ تو یہ کیفیت ہے کہ حکومت کی طرف سے صابن تقسیم ہوئے۔ آج ہی ایک مولوی صاحب آئے، وہ بتا رہے تھے، اور وہ صابن ایکسپائر تھے، اور پورے گاؤں کے اندر تقسیم کیے، اور جس نے بھی وہ صابن استعمال کیے سب کو الرجی ہو گئی، سب کو۔ ابھی دوپہر میں مولوی صاحب آئے، بتا رہے تھے کہ جس نے وہ صابن استعمال کیا، ایکسپائر صابن، پرانے صابن، اور وہ کہاں حکومت کی، سرکار کی خزانے سے جو ہے اس میں تقسیم ہوئے کہ جی لوگوں کو ہاتھ دھونے کے لیے صابن دو۔ اب جس نے بھی استعمال کیا پورے گاؤں میں۔ تو اب ایسی خیرات بجائے رحمت کے وہ تو زحمت بن گئی، لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن گئی۔ تو اس لیے ہر چیز کا خیال کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے، کیونکہ یہ خالی دکھلاوا نہیں ہے، یہ اصل چیز تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور پھر جیسی چیز اللہ کے راستے میں خیرات کرو گے، اللہ نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ نے 1 روپے کی چیز تقسیم کی یا 1000 کی، لیکن اللہ تعالیٰ دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت پہ عطا فرماتا ہے، اس کے سامان کی قلت اور کثرت پہ نہیں عطا کرتا، وہ تو دل کی نیت پہ کرتا ہے۔
اور جب بھی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، کبھی دل کی تنگی کے ساتھ خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کی نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے حتی الامکان بہتر سے بہتر چیز اللہ کے راستے میں دے۔ یہ نہیں کہ جو بالکل ردی بیکار ناکارہ اسے اللہ کے راستے میں دے دے، تو پھر ظاہر ہے کہ ثواب کس سے لے گا؟ ثواب بھی تو اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ اتنی بڑی مخلوق، اتنے بڑے بڑے بھاری پہاڑ، تو یہ آپ اتنے مضبوط اتنے بھاری، تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ آپ پہاڑ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی یہ مخلوق ہے، یہ پہاڑ اتنے بھاری ہیں، اتنے مضبوط ہیں، تو آپ یہ پہاڑ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ان کو تعجب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اور فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کی مخلوق میں ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور اور مضبوط کوئی چیز ہے؟ یہ جو اتنی بڑی مخلوق آپ نے پیدا کر دی، اتنے مضبوط پہاڑ پیدا کر دیے، تو کیا آپ کی مخلوق میں ان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور کوئی اور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا، کیونکہ لوہا ایسی چیز ہے کہ لوہے سے ایسے اوزار بن جاتے ہیں کہ جو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں لوہے سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، آگ کو پیدا کیا کہ یہ آگ جو ہے یہ لوہے سے زیادہ طاقتور ہے کہ آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اگر آگ پھیل جائے تو آگ کے پھیلنے کے اثرات اتنے مضر ہوتے ہیں کہ محلے کے محلے ختم ہو جاتے ہیں، جل کے خاکستر ہو جاتے ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں آگ سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، پانی جو ہے وہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کہ جب کتنی ہی بڑی آگ ہو لیکن پانی اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور اگر کبھی پانی آسمان سے برستا ہے یا کبھی دریاؤں کا پانی باہر آ جاتا ہے تو وہ بھی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ بستیاں کی بستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے کہ جو پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ہوا جو ہے وہ اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کہ ہوا ایک ایسی چیز ہے جو پانی کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہے، اور پانی کو بھی ادھر سے ادھر کہاں سے کہاں یہ ہوا پہنچا دیتی ہے۔ اور کبھی ہوا آندھی کی شکل میں، طوفان کی شکل میں آتی ہے تو بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیتی ہے، مکانوں کی چھتوں کو اڑا دیتی ہے۔ تو یہ ہوا اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ تو پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں اس ہوا سے زیادہ کوئی چیز طاقتور اور بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، انسان کی خیرات، انسان جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے تو یہ اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن وہ خیرات کس طرح سے کرتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا دیا، کتنا دیا۔ تو یہ جو خیرات ہے یہ اللہ کی مخلوق میں اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، یعنی پہاڑ سے زیادہ، لوہے سے زیادہ، آگ سے زیادہ، پانی سے زیادہ، ہوا سے زیادہ جو چیز طاقتور ہے وہ انسان کی خیرات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس خیرات کے اندر بھی اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی طاقت رکھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک شکستہ دل، ایک ٹوٹا ہوا دل کہ جو بالکل ایک پس مردہ ہوتا ہے، اپنی تکلیف اور غم کی حالت کے اندر ہوتا ہے، اور جب اسے مدد ملتی ہے
تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اور وہ دل سے جو دعا ملتی ہے تو وہ دعا ایسی چیز ہے وہ کسی کا بدل ہو نہیں سکتی۔ وہ دعا ایسی چیز ہے کہ شکستہ دل سے نکلی ہوئی جو دعا ہوتی ہے، قلب مستر سے نکلی ہوئی جو دعا ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اور جب آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دل سے دعا تو ضرور نکلتی ہے، اس کے دل کو راحت اور خوشی ضرور حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری مخلوق کے ساتھ کتنا ہمدرد ہے، کتنا خیر خواہ ہے، اور یہ لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے یا لوگوں کے دلوں کو خوشی پہنچاتا ہے، آخر یہ کر کیا رہا ہے۔ اور اگر کسی کے دل کو اذیت اور ٹھیس پہنچا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر ناراضگی آتی ہے، پکڑ آتی ہے۔ اور اگر اللہ کی مخلوق کے دلوں کو راحت پہنچا رہا ہے، اب راحت پہنچانے کے بہت سے طریقے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ صدقہ خیرات بھی ہے، اللہ کے لیے مدد کرنا بھی ہے۔ تو جب اس کے دل کو یہ راحت پہنچاتا ہے تو اللہ کے کنبے کو راحت پہنچانا یہ بہت بڑا اللہ کے ذمے ایک قرض ہو جاتا ہے، اور اللہ وہ قرض جو ہے کہیں زیادہ اس کا صلہ عطا کرتا ہے، یعنی اتنا یہ اللہ کے راستے میں دیتا نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور صلہ عطا کرتا ہے۔ تو بھائی حالات حاضرہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ بھی کیا جائے، خیرات بھی کی جائے۔ اور اب تو رمضان بھی قریب آ چکا ہے کہ رمضان میں جہاں اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج لوگ زکوٰۃ کے پیسے کا راشن بنواتے ہیں اور جا کے تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کو دیا، کون مستحق کون مستحق نہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ یا تو ہمیں کسی پر یقین ہو کہ بھئی یہ مستحق ہے، اسے زکوٰۃ دے دی جائے، اور اگر کوئی گو مگو کی کیفیت ہے، تذبذب کی کیفیت ہے، تو پھر ایسی جگہ پر زکوٰۃ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر زکوٰۃ کا بہترین مصرف مدارس دینیہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری قوم کے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور پھر حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ پہلے زلزلہ آیا، سیلاب آیا، اب یہ وبا آ گئی، ان حالات میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ مدارس ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں سارا سال کا خرچ چلانا ہوتا ہے، اور لوگ ان ایام کے اندر دل کھول کر امداد تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مدارس جو سارا سال ایک بہت عظیم ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، آخر ان کی بھی تو ضروریات ہے، وہ کسی سرکاری خرچ پہ نہیں چلتے، سرکار ان کی کوئی مدد نہیں کرتی، وہ عوام کے چندے سے چلتے ہیں، عوام کے تعاون سے چلتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا جو بہترین مصرف آج موجود ہے وہ مدارس دینیہ ہے، کہ جہاں پر ہمارے پیسے کا جو مصرف ہے کہ قوم کے بچوں کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور انہیں معاشرے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور ایک نسل جو ہے وہ تیار ہو کر سامنے آتی ہے اور جو پھر ملک و ملت کی خدمت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ زکوٰۃ میں قیود ہیں کہ کہاں دینا ہے، کہاں نہیں دینا، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کون مستحق ہے، کون مستحق نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، للہ خرچ کرو، لوگوں کی مدد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی خرچ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال گھٹتا نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کسی دل کا جو پچھتاوا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو کہیں میرا مال کم ہو جائے گا، تو دل کو اس پچھتاوے سے بچانا چاہیے، کیونکہ اگر خرچ کرنے کے بعد پچھتاوا آ جائے تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو خرچ کرنے کے بعد انسان کو جو پچھتاوا آتا ہے تو یہ پچھتاوا اس کی سخاوت کو کھا جاتا ہے، کیونکہ خرچ کر کے کیا پچھتانا، ارے صلہ تو اللہ سے لینا ہے۔ اس لیے مدارس سے آج ہر آدمی ایک جیسے کہ ون وے ٹریفک ہے، یک طرفہ، جس کو دیکھو گاڑیاں بھر بھر کے بس راشن تقسیم کرنے میں لگا ہوا ہے، اور لینے والے لے لے کر گھر بھر رہے ہیں اور اسے بازاروں میں جا کر بیچ رہے ہیں۔ بھائی یہ بھی تو خیال کرو آگے مدارس دینیہ کا سال کیسے گزرے گا اور ان کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ وہ تو کہیں سے قرض بھی نہیں لے سکتے، اور کون مدارس کو قرض دیتا ہے؟
تو اس لیے ان کا گزر بسر اسی زکوٰۃ پر ہوتا ہے اور خدمت بہت بڑی انجام دے رہے ہیں، اس لیے حالات حاضرہ میں ان کا بھی خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری توانائی ایک طرف خرچ ہو جائے اور اگلے سال کے لیے جب مدارس کا آغاز ہو نئے سال کا تو پھر وہاں پر کچھ بھی نہ ہو تو مدارس کس طرح سے چلیں گے؟ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے، لیکن اخلاص کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، اور اپنی بہترین چیز کو اللہ کے راستے میں دینے والا اللہ ہمیں بنائے۔ یہ نہیں کہ بالکل ردی اور بیکار چیز اللہ کے راستے میں دیں، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک خیر کامل حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خیرات نہ کرو۔ تو اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز، اور پسندیدہ اور محبوب چیز کون سی ہوتی ہے؟ پسندیدہ محبوب چیز وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، چاہے وہ تعداد میں قلیل ہو لیکن معیار اس کا بہتر ہو، تاکہ اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔